بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہشتم کے سبق نمبر 2.4 جو کہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ پہلا حاصل تعلم ہے یہ جان سکیں کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے اور کن کن اشیاء پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور کن کن چیزوں پر عشر لازم ہوتا ہے، اور دوسرا حاصل تعلم ہے زکوٰۃ کے مصارف جان سکیں۔ ان دو حاصلات تعلم کو آج کے لیکچر میں سمجھنے کی اور ان کے بارے میں معلومات اخذ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے اس لیکچر کا اعلان سبق ہے کہ آج ہم عشر اور زکوٰۃ کے نصاب اور مصارف زکوٰۃ سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے چند معلوماتی باتیں ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مالیت کے برابر نقد رقم ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، یعنی جو زکوٰۃ وصول کی جائے گی اس کی پرسنٹیج 2.5% ہوگی، یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی وصولی ہوگی۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ جبکہ گائے کا نصاب 30 گائے ہے، یعنی اگر اونٹ 5 سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اسی طرح گائے 30 سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کم از کم 5 اونٹ یا 30 گائے ہوں گی تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مسلمان ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی ایسے مسلمان جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، وہ مسلمان اصطلاح میں انہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 8 کے 8 مصارف اسی سورۃ توبہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے مال سے لے کر مسلمانوں کو ہی ادا کی جائے گی، غیر مسلموں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، مسلمانوں سے وصول کر کے مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اور کتاب میں اموال زکوٰۃ اور نصاب، سونا چاندی اور اموال تجارت، مویشی اونٹ گائے اور بکری وغیرہ کا نصاب پڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے مصارف زکوٰۃ کے متعلق بھی معلومات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور آپ نے مصارف زکوٰۃ اور عشر اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لازم ہوتا ہے ان سب سے واقفیت اور آگاہی حاصل کی ہوگی۔ اب آپ بچوں کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کا چارٹ بنائیں اور خوبصورت چارٹ کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ آپ بچوں نے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کا ایک چارٹ مرتب کر لیں، اور جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کا ایک چارٹ بنائیں۔ ہر مصرف کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی ہو، اور اس میں چارٹ کو مقابلہ کروایا جائے، جو خوبصورت چارٹ ہوگا اسے کمرہ جماعت میں آویزاں بھی کیا جائے۔ تو اساتذہ کرام سے گزارش ہوگی کہ وہ اس سرگرمی پہ بچوں سے عمل درآمد کروائیں۔ اس کے بعد آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے، اور گھر کا کام کیا ہے کہ صدقات واجبہ اور نافلہ کی صورتوں پر والدین کی مدد سے معلومات تلاش کریں اور اہم نکات تحریر کریں۔ جو صدقہ ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ صدقات واجب ہیں اور کچھ نفل ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور کون کون سی صورتیں ہیں جو صدقات واجبہ میں آتی ہیں اور کون کون سی ہیں جو صدقات نافلہ میں آتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے معلومات تلاش کرنی ہے اور اہم نکات کو تحریر کرنا ہے۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق سے ہم نے پڑھا کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مالیت کے برابر نقد رقم ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ جبکہ گائے کا نصاب 30 گائے ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مسلمان ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تھی وہ معلومات جو ہم نے آج کے سبق سے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔